Unit 7, Ambrose Street, Gorton, Manchester. Postcode M125DD. Telephone number 0161 220 7799. Mobile 0779 111 7167. Terms and conditions apply. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو آج کے اس بابرکت دن کی سب سے پہلے مبارکباد، کیونکہ آج وقوف عرفات جو حج کا اہم ترین رکن ہے وہ منایا جا رہا ہے. میری طرف سے آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارک. اس کے ساتھ آج میرے پروگرام میں میرے ساتھ خصوصی مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن کے سربراہ ہیں سابق جسٹس چودھری محمد مشتاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے ہم کچھ جو چک ریام برج اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت حکومت کی کارکردگی ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ بے شمار جو ہمارے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوگی. میں جناب چودھری مشتاق صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ نے اس مشکل اور جو آج عید بھی چونکہ ایک دو دن میں ہے اور مصروفیت کے اس وقت میں آپ نے اپنا ٹائم دیا، میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ میرے مہمان بنے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چک ریام برج ہے، چونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی روز سے سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے قومی نیوز چینلز پر بھی اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ جی ایک پروجیکٹ جو 17 سال پہلے شروع ہوا آج تک مکمل نہیں ہو سکا، اور واپڈا جو ہے اس کا ذمہ دار ہے یا وفاقی حکومت یا آزاد گورنمنٹ. جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو قریشی آصف قریشی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا اس موضوع پہ بولنے کا. تو میں چونکہ خود متاثرہ منگلہ ڈیم ہوں، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 1960 میں کی دہائی میں یہ جو منصوبہ ہے ڈیم کنسٹرکشن کا، پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا میگا پروجیکٹ تھا یہ جو منگلہ ڈیم کی کنسٹرکشن تھی. اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے، بالخصوص میرپور کے لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد میں کنبے جو ہیں وہ بے گھر ہوئے تھے. اور پاکستان کے لیے چونکہ ہم دل و جان سے حاضر رہتے ہیں ہر وقت، اس وقت ہمارے آباء اجداد نے پاکستان کے اس پروجیکٹ کو خوش آمدید کہا، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان کی سرزمینوں کے لیے خوشحالی کے لیے یہ مسئلہ تھا، یہ پروجیکٹ تھا، بلکہ پورے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے بجلی کے باقی پروجیکٹس جو ہیں، یعنی کہ اس پروجیکٹ کے بعد
اگرچہ ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد بیگار ہوئے، انہیں اس طرح کمپنسیٹ نہیں کیا گیا جس طرح ان کو کیا جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان شارٹ یہ کہوں گا قریش صاحب کہ جتنے لوگ بھی ہمارے متاثر ہو کے پاکستان کے اندر گئے، آج تک انہیں پروپرائٹری رائٹس جو ہیں زمینوں کے وہاں نہیں مل سکے، نہ ہی وہ وہاں سیٹل ہو سکے. اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اور ہم نے خود قربانیاں دے کے یہ اس پروجیکٹ کو خوش آمدید کہا. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہمارے لوگ پہلے ہی کمپنسیٹ اچھی طرح سے نہ ہوئے تھے، اوپر سے یہ ریزنگ کا پروجیکٹ آ گیا. اس کو بھی ہم نے ویلکم کہا، اس لیے کہ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری منزل ہے. بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخری سانس بھی پاکستان کے لیے، اور پاکستان بھی چاہتا ایسے ہی ہے. لیکن کچھ اداروں کی وجہ سے پیشہ اور کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے آج تک ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا. آپ نے چونکہ فوکس رٹھوا چکریام برج کو کیا ہے، اس لیے میں بھی اسی کی طرف آ جاتا ہوں کہ واپڈا نے بار جب یہ پیکج دیا اپریزنگ کا تو انہوں نے برائے نام کمپنسیشن دیا. ہمیں زمینوں کے وہ معاوضہ جات بھی نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی صحیح کی گئی، ایک اچھی کوشش کی گئی کہ یہاں جو اپریزنگ سے متاثر تھے ان کو یہاں ہی سیٹل کیا گیا، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن بنا کے. اگرچہ وہ تمام سہولتیں ابھی تک ان ٹاؤنز میں پریشر نہیں ملی ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی کھلی زمینوں میں، اپنے کھلے مکانوں میں رہ رہے تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے 5-5 7 مرلے اور ایک کنار کے پلاٹ میں کنفائن کر کے رکھ دیا گیا، انہیں بالکل وہاں مبوس کر کے رکھ دیا گیا. آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بیشتر لوگ زمینداری کے پیشہ سے منسلک ہیں، اور یہ جو متاثرہ زمینیں ان کا پیسہ، ان کا یہ وے آف سورس آف انکم تھا، یہ ان کی لائف لائن تھی. یہ ان کی زمینیں یہ ان سے جبرن لی گئیں، ان کو مناسب معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. اور پیکجز میں یہ جو چکریام برج ہے، یہ جیسے آپ نے درست فرمایا کہ 17 سال سے ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ اسے واپڈا نے، حکومت پاکستان نے اور حکومت آزاد کشمیر بھی اس میں برابر کی شریک ہے کہ انہوں نے اس کو وہ اولویت نہیں دی، اس کو وہ ایسے فائنانس نہیں کیا، بلکہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، اور یہ لوگوں کی لائف لائن تھا، یہ جو منگلا، یہ جو رٹوا چکریام برج ہے سر، یہ میرپور کو اسلام گھاٹ سے ملانے کے لیے جسٹ کوئی 7 کلومیٹر کا راستہ تھا. یہ ان لوگوں کا حق تھا کہ جو یہ پیکج اناؤنس ہوا، یہ برج بننا چاہیے تھا. یہاں میرپور کے اندر جیسے آپ لوگ بھی وہاں موجود ہیں تارکین وطن کی شکل میں، بے شمار زر مبادلہ جو ہے پاکستانی بینک کے تھرو آتا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ ایک معمولی سی کمپنسیشن تھی، یہ اتنا بڑا کوئی کمپنسیشن بھی نہیں تھا قریش صاحب. اور اس کے ساتھ میں یہ ذکر کروں، منگلا برج کے ساتھ یہ جو نیو سٹی آباد کیے گئے سر، وہاں بھی ایک گھر کے 4 لوگ ہیں، چاروں شادی شدہ ہیں، ان کے آگے بچے ہیں. جس طرح میرے والد صاحب کا ایک مکان تھا، لیکن آگے ہم 4 بھائی تھے، آگے ہمارے بچے شادی شدہ ہیں، ہم پوتے معصوم والے ہیں، یہ تیسری نسل جا رہی ہے. تو وہ ہمیں کا معاملہ پروگرام دیا گیا تھا قریش صاحب، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. اور میں مناسب سمجھوں گا اس کے ساتھ ہی کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ نہ صرف منگلا یہ جو رٹوا چکریام برج ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا، بلکہ
جو زمینوں کے نامینل معاوضہ جات تھے ہم لوگ کورٹس میں گئے, سپریم کورٹ تک جو ڈگریز ہوئی جی کمپنسیشن کی ان پہ بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا. اس میں بھی کوتاہی وابڈا کی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی ہے, اور سب سے بڑھ کر آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ہے کہ اس نے کبھی اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف محدود ہو کے رہ گئی ہے مظفر آباد کے اندر, ایک ٹرائب کے اندر. انہوں نے قطعاً ان چیزوں کی طرف, یہاں میر پر زلزلہ بھی آیا, اپریزن کے بھی مسائل ہوئے, کبھی انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں ہے پازیٹیولی, نہ ہی ان مسائل کے حل کی طرف توجہ دی ہے, نہ ہی کبھی کوئی ایفرٹ کی ہے. اور بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا, عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. جی چوہے صاحب, تو اس وقت اس ڈیم جو یہ ساری جو برج تھا اس پر ٹوٹل میرے خیال میں 5 ارب کے قریب لگ چکا ہے, اور ابھی کیا پرابلم کیا ہے, کتنے جو اس کے پلر ہیں وہ رہ گئے جس کی وجہ سے یہ نامکمل ہے, اور کسی اعلیٰ حکام سے یا جو مقامی انجینئر ہے کوئی آپ کا کوئی رابطہ ہوا, کوئی بات چیت ہوئی ان سے کہ اس حوالے سے کہ ابھی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ اس کا کام جو ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس کا کام میرے جی قریش صاحب میرے نزدیک اس کا کام جو ہے 98% ہو چکا ہوا ہے. جی صرف جو سینٹر میں سٹیل کا جو سٹرکچر بننا تھا جس کی پہلے ایسٹیمیٹ لگی تھی کوئی 1 ارب, بعد میں انہوں نے اس کو 8 ارب, اب پتہ چلا ہے کہ 4 ارب اور کوئی 85 کروڑ روپیہ انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا. اور میرے نزدیک اس کی بھی کوتاہی یہاں جو فارمیں ان کی ہے, اور جہاں جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوئی ہے, چاہے سردار عتیق صاحب کی گورنمنٹ ہوئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی ہے, چاہے فاروق عادل صاحب کی پہلے گورنمنٹ تھی, یا اب موجودہ گورنمنٹ, یہ اس کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس منصوبے کو بروقت کمپلیٹ نہیں کیا, جس وجہ سے آج کے دور میں قریش صاحب آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹیل سٹرکچر آج کل تو ایسی کمپنیز موجود ہیں کہ ان کو آرڈر دیں آپ دیں تو وہ تو آئی تھنک ود ان ویکس چند ہفتوں میں اس کو انسٹال کر جاتی ہیں, لیکن کوئی خبر نہیں کہ کیا یہ کر کے آ رہے ہیں. اسی طرح ذیلی کنبہ جات جو ہے وہ ہمارے چوہے صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا فائلیں بناؤ, سب فائلیں کمپلیٹ ہوئی, پتہ نہیں رقبہ بھی کوئی ایکوائر کیا کہ نہیں, وہ بھی سارا معاملہ اسی طرح درے کا درا رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ہم جو اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کو ہم بلیم کر رہے ہیں, جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں جو ضلع میرپور کے, وہ بھی اس کے برابر کے شریک ہیں, کیونکہ یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو پرائم منسٹر تک لے کر جائے. دیکھیں جو بھی ہے پرائم منسٹر کو تو مظفر آباد کے لوگوں سے غرض ہے جہاں کا وہ نمائندہ ہے, جب ہم لوگ اس بات میں اس کو نہیں کہیں گے, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے جو ڈسٹرکٹ میرپور کی, وہ بھی اتنی ہی جرم دار ہے جتنی موجودہ حکومت ہے, کہ انہوں نے اس مسئلے کو, اور بالخصوص جو ہمارا جو ذیلی کنبہ جات اور یہ جو برج کا معاملہ, اس میں انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی, متاثرین کو اسی طرح انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا. جی صاحب آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں میرپور کے اندر بے حسی ہے, اور اس کا ذمہ دار صرف ایک کوئی نہیں ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کھلے دل سے کہ اتنی بے حسی ہے کہ اپنے حقوق لینے کے لیے جیسے معروف سیاسی طریقے ہوتے ہیں یا آج کل کا میڈیا ہے, ہم نے تو وہاں ہی آواز اٹھانی ہے. ذمہ دار اس لیے میں نے ٹھہرایا کہ یہاں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, میں کسی ایک گورنمنٹ کو, جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے, کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں بلکہ سب کی اس میں غفلت ہے, سب کی کوتاہی ہے. دیکھیں نا, ایک معاملہ, ایک پیکج آپ کو ملا ہے, وہ آپ سے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ اپنی تنخواہیں تو پوری لیتے ہیں, پرائم منسٹر بھی لے رہا ہے, یا ان کا چیف جسٹس بھی لے رہا ہے, یا ان کی ججز بھی لے رہے ہیں, یہاں کے ایم ایل ایز بھی اپنے سیلریز بھی لے رہے ہیں, پینشنز بھی لے رہے ہیں, لیکن ایک جو لوگوں کا
जनरल पब्लिक का, न सिर्फ मुतासरीन का, ये जनाब कोटली, क्विरटा, डडियाल, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की ये लाइफ लाइन है पुल विद इन स्टेट जो है, ये बेहतरीन लिंक था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बेहिसी है कि जिम्मेदार इसलिए मैं ठहराता हूँ गवर्नमेंट्स को कि उनका काम बनता है सर, वो जब अपोजिशन में होते हैं तो बात करते हैं, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो खामोश हो जाते हैं। कौन सी इसमें यहाँ कुछ क्या लगना है सर? तो साहब ये जो अभी जी सर कुरैशी साहब, मैं आपको कथा कलामी माफ कि आजकल जो एस्टीमेट, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, 4.85 करोड़ था, ये इनकी कोताही की वजह से हुआ है। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि कोई ये ज्यादा भी नहीं है कि 4.85 करोड़ अगर है तो चलो इसको कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें ना ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चौधरी साहब, ये जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर ने एक रिट पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने तलबी की है, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं कि वो क्या मामला हुआ? सर आज से कोई 6-7 महीने पहले एक एप्लीकेशन पिटीशन गई थी हाई कोर्ट के अंदर जी, वो उसमें यही बात गई थी, और आप दोबारा यहाँ के जो प्रेसिडेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बार है और माशाल्लाह बड़े लर्नेड लोग हैं यहाँ से पिटीशन इसीलिए गई थी अवामी हकूक के लिए कि ये जो ब्रिज और लोगों के कंपनसेशन और डिग्री जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने अब तलब किया है, चेयर नवाबटा को तलब किया है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है, यहाँ के कलेक्टर उमूर मंगला डैम या जो भी कंसर्निंग लोग हैं, चीफ इंजीनियर है मंगला डैम का, उसको भी तलब किया है। तो वो आएंगे तो देखते हैं। ये बहरहाल बड़ा अप्रिशिएटेबल इनका स्टेप है हाई कोर्ट का। यहाँ हमारे जस्टिस हाई कोर्ट हैं शिराज कियानी साहब, तो उन्होंने अपने फराइज की अदायगी ऐसे तरीके से अदा करते हुए ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। हम जो कानूनी लोग हैं, हमने तो यहाँ ही जाना था इसी फोरम पे। अब पहले जो यहाँ रेट पिटीशन हुई थी इन राइट्स के लिए, तो उन्होंने इनको डायरेक्शन दी थी कि विद इन 6 मंथ ये इनको ब्रिज कंप्लीट करें, और न सिर्फ मीरपुर के मुजफ्फराबाद के अंदर जो आइडल प्रोजेक्ट हैं वहाँ के लोगों को और यहाँ मीरपुर के लोगों को जितना जितना कंपनसेशन रहता है या कोर्ट्स डिग्री हो चुकी हुई है वो एग्जीक्यूट करें मुतलका लोगों को कहा। अब उन्होंने नहीं की तो अब ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन गई है। ये क्यों, वजह बताएं कि आपने क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये भी कह रहे हैं कि जो रकम है वो आजाद गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस वक्त अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर आए थे। सब ये आपके आवाज कट रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये भी शनीद है कि जो रकम है जो ब्रिज के लिए जो बाकी मांदा काम रह गया है उसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो इस वक्त आजाद गवर्नमेंट के अकाउंट में है। जब अमीन गंडापुर आए थे पिछले साल तो उन्होंने वो पैसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिए थे। क्या ये भी सही बात है कि वो पैसा इस वक्त आजाद गवर्नमेंट के पास आ चुका है? मेरी भी इंफॉर्मेशन इस तरह ही है जिस तरह आपने फरमाया है कि बल्कि अजीब बात ये है कि लास्ट टाइम जब आए ये मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर जो अमीन गंडापुर साहब, तो उन्होंने तो ये कहा था कि अक्टूबर में मैं इस पे गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन गाड़ी तो क्या यहाँ तो अभी साइकिल भी नहीं चल सकती, इसलिए कि वो ब्रिज जो है कंप्लीट होगा तो गाड़ी चलेगी ना। तो फिर इसकी ज्यादा जो जिम्मेदार है कुरैशी साहब, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से कि पैसे इनके अकाउंट में आ गए हैं। अब पता नहीं ये कितने एक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या क्या होगा। अभी तो डैम के अंदर पानी भी रेज हो चुका हुआ है, इस वक्त तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन चलो बाकी इसकी जो तैयारी है या स्ट्रक्चर जहाँ तैयार होना है उसको कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी जुबानी बातों की हद तक तो यही है।
حکومت اس لیے تو نہیں کر رہی کہ چلو کچھ عرصہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہی لگ جائے, کوئی رقم جو پڑی ہوئی ہے کوئی انٹرسٹ لگ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام بھی ہو جائے گا. یہ پریشر بالکل آپ نے درست فرمایا. بڑی بدقسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہماری مینٹالٹی یہ ہے. یہاں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہاں آلریڈی کمشنر امور منگلہ ڈیم یا کلیکٹر, ان کے پاس اس پروجیکٹ کے علاوہ میری اطلاع یہ ہے کہ 4 ارب سے زیادہ روپیہ یہ 2008 سے آ رہا ہے. جی, لیکن انہوں نے خاموشی شادی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں مد کے لیے ہے, فلاں مد کے لیے ہے. جو صاحب آتے ہیں وہی معروف جو ان کا طریقہ ہے, بینک میں رکھتے ہیں اس کو, اور انٹرسٹ جو اسلام کے اندر ہمارے مذہب کے اندر قطعاً حرام ہے, یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے بچے پال رہے ہیں, کل وہ ہمارے آقا بنیں گے اور دیکھیں ہمارے معاملات وہاں کے وہیں رہ جائیں گے. ظاہر ہے یہ انتہائی جو لقمہ کھائیں گے کل وہ بھی وہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں, اور ان کے بچے بھی وہی, ان کی بھی اسی لقمے سے, اسی روزی سے, اسی انٹرسٹ, اسی سود سے کوئی صاحب پرورش ہوگی. تو پھر آپ دیکھیں کہ سود کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. وہ یہ تو کم تر الفاظ انسان کام جاتا ہے اگر بازمی انسان کو. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے. چوہے صاحب یہ اب چونکہ آپ کے ہمارے پاس فورم ہی صرف ایک کوٹ ہی بچتی ہیں, چونکہ اگر ہم احتساب کا نام لیں تو احتساب کا آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے مستقل کسی چیئرمین ہی مقرر نہیں کیا, کہ ایسا نہ ہو کہ شاید یہ کرپشن کا اور یہ جو معاملات ہیں لوگ ان کے پاس نہ چلے جائیں. اس لیے انہوں نے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں راجہ غضنفر صاحب جو ہے 2016 کے بعد جب وہ رہے ہیں ایک چیئرمین احتساب جو مستقل رہے ہیں, اس کے علاوہ ابھی تک کوئی مستقل چیئرمین احتساب ہی نہیں بنا سکے. تو کس کے پاس آدمی اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو لے کر جائے؟ راہی صاحب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ پتہ نہیں احتساب پہ جیسے پتہ تو ایسے چل رہا ہے, یہ یقین ہی نہیں رکھتے. دیکھیں نا ایک ادارہ جیسے کیسے کام کر رہا تھا. ویسے تو میرے استاد تھے جسٹس بشارت احمد شیخ جو پہلے اس کے سربراہ بنے. جی جی جی, ان کے بعد جناب اللہ مغفرت کرے یونس رکھوی صاحب بنے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے. بالکل. تو ان کے بعد چارج آیا یونس طاہر صاحب کے پاس, پھر راجہ غضنفر صاحب بنے. جیسا کیسا اپنی وسعت کے مطابق انہوں نے کوئی ایک چیک موجود تھا بیوروکریسی کے اوپر, پالیٹیشنز کے اوپر. اگر کوئی کام میں خود تو ایک چیک موجود ہے, کوئی تھوڑا سا. ابھی تو چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں ہے نا, ابھی تو چیک اینڈ بیلنس والی بات ہی نہیں ہے. صاحب اس گورنمنٹ نے تو وہ سارا دھندا ہی ختم کر دیا کہ شروع دن سے لے کے اس ادارے کو انہوں نے عملاً ختم کر کے رکھ دیا. ایک ریٹائرڈ سیشن جج, پہلے کیلیبر کے لوگ ہیں سر, ایک سپریم کورٹ کے جسٹس تھے جن کا میں نے نام لیا بشارت احمد شیخ, ان کا بڑا کیلیبر تھا, بڑے اسٹیچر کے تھے, ان کی بڑی ریپوٹیشن تھی, وہ دیانتدار آدمی تھے, ابھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اس کے بعد جو چیف جسٹس آئے وہ بھی بڑی شہرت کے حامل تھے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. اس کے بعد گریجولی جس طرح پہلے میں نے گزارش کی غضنفر راجہ صاحب تک جو لوگ آئے کسی نہ کسی شکل میں, یا جو میں نام بھول گیا, جسٹس کلیم شاہ صاحب کے پاس بھی یہ رہا ہے اختیار, اور انہوں نے بھی بڑی ایکٹیولی اس کو ادارے کو چلایا. لیکن ان کے بعد غضنفر صاحب آئے, غضنفر صاحب کے بعد یہ ادارہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا, اور اب تو اس کا ہے ہی نہیں ہے قانون کے اندر کہیں یہ ہے ہی ایکٹنگ اس کا کوئی چیئرمین ہوگا. تو اس سے صاحب کے خلاف ہے. یہ اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اب دیکھیں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ کہاں لے کر جائے. ظاہر ہے حکومت نے ایسا کوئی چیک اینڈ بیلنس چھوڑے ہی نہیں ہے کہ جہاں پر ان کی کرپشن جو ہے یا ان کے خلاف کوئی آدمی جا سکے. یہی ایک ادارہ ہے جس میں پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ وہاں بھی لوگ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ یہ مضبوط ادارہ کیوں ہے,
کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ جو ادارہ مضبوط ہونا چاہیے اس کو کمزور کرنے کے لیے ہم سب دن رات لگے ہوئے ہیں. حکومت کی ناکامیوں پر ناکامی یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ 5 ججز جو انہوں نے تقرر کیے تھے, جو ہمارے سابق جو بیچارے فوت ہو گئے ہیں, کیا نام تھا, سردار خالد ابراہیم صاحب نے بھی بڑی تحریک چلائی, آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی کہا کہ یہ جو ججز ہیں یہ سیاسی تقرری ہوئی ہے, اور ان کے خلاف بھی بڑا ایکشن ہوا. تو یہ بھی حکومت کی ناکامی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا. تو حکومت کو بالخصوص جو صدر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ریزائن کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہاں پر فرما رہے ہیں قریش صاحب کہ نہ صرف یہ ہائی کورٹ کے 5 ججز بلکہ اس سے پہلے بڑی اچھی ریپوٹیشن کے ایک چیف جسٹس ایم تبسم بھی بڑے اچھے دوست بھی تھے بلکہ ان کو بھی انہوں نے, اور یہ اس گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. انہوں نے ایک پروسیجر جو کانسٹیٹیوشنل پروسیجر تھا اس کو بائی پاس کر کے اپنے ایفیلیٹڈ لوگوں کو وہاں بھجوایا اور ان کو بھی رسوا کیا اور اس ادارے کو بھی رسوا کیا اور اپنے آپ کو بھی رسوا کیا, اور باہر کیا میسج بھجوایا, ہماری جوڈیشری کا کیا میسج گیا ہے یا ہمارے اس پروسیس کا کیا میسج گیا ہے. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نااہلی, بددیانتی, غفلت اور کوتاہی ہے اس قوم میں. ایک اچھے بڑے ادارے کو جا کے جوڈیشری پہ اعتماد کرتے ہیں, اس لیے اعتماد کرتے ہیں, انصاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, لیکن چلو جیسا انسان کے بس میں ہوتا ہے, جتنی اسے سوجھ بوجھ ہوتی ہے, اس ادارے پہ ابھی لوگوں کا اعتماد ہے جس وجہ سے یہ سسٹم قائم ہے. لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. پہلے وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا, اور بعد میں یہ جو 5 ججز جن کا آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. ان اداروں میں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لوگوں کے ہاتھ سے یہ فائلیں گزری ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا, اگر وہ باضمیر ہیں, اگر وہ قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن یہاں قریش صاحب کون کرتا ہے استعفے؟ یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں ہے نا. بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو اسلام آباد میں ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے تقرری کی ہے ججز کی, یہ سیاسی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے سیکھ پا ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اگر تم مظفر آباد میں ہوتے تو میں اسی وقت گرفتار کروا دیتا. اس حد تک جو ہے وہ سر یہ دنیا نے دیکھا. آپ جیسے پہلے فرما چکے ہیں کہ سردار خالد ابراہیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آمین, بڑے لیجسلیٹر تھے. انہوں نے سب سے پہلے فیل کیا, انہوں نے اسے ٹارچر دے کے اس بیچارے کو موت کے حوالے کر دیا. دیکھیں اگر کوئی سچی بات کرے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرتے. آج جب یہ سب جج فارغ ہوئے ہیں تو ان کی بات سچی نکلی, اور یہ میرے نزدیک تو موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ ادارے ان کے موت کا سبب بنے, اور ان کے لواحقین کو چاہیے کہ جب ان کا موقف درست ہے تو ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرائیں. بالکل 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 یہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے. چوہے صاحب آئندہ الیکشن بھی آ رہے ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی ہے, تو یہ جو ہمارے اس وقت ضلع میرپور کے جو آپ کے امیدواران ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ جو متاثرین منگلا ڈیم کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, جو ایک برج کا ہے اور ذیلی کنبہ جات کا ہے, اس کو سر فہرست رکھنا چاہیے؟ اگر آپ کی حکومت آئی تو آپ کیا اس پر اقدامات اٹھائیں گے, اور اس حوالے سے آپ کیا کریں گے, چونکہ آپ ایک اہم عہدے پر بھی ہیں جماعت کے اندر؟ صاحب انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اگر آزاد کشمیر کے اندر آ جائے تو ہمارا انشاءاللہ سب سے بڑا اور ہماری سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ متاثرین منگلا ڈیم کے جتنے بھی مسائل ہیں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ ذیلی کنبہ جات ہیں یا نیو سٹیز کے پرابلم ہیں, یا پھر یہ جو رٹھوا چکریام برج کا
امپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ ضائع ہو رہا ہے، اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں اس پہ، اس پروجیکٹ پہ، کوئی اس کی طرف بات ہی نہیں کرتا. اور میرے نزدیک ہم سمیت تمام کینڈیڈیٹس کا یہ پرائرٹی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن کوئی اس طریقے سے یہ اس کو پرائرٹی کو نہیں لے رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. بلکہ جتنے امیدوار ہیں جی قریش صاحب، ہمارے اس وقت تو جو یقیناً ہر بندے کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے، لیکن میرا خیال میں ہمارے حلقے کے اندر کوئی جو 7-8 لوگ ہیں جن کے میں نام جانتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے. جی تو کیا ابھی ایک سوال یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کیا ہے کہ کیا چودھری ظفر انور صاحب الیکشن مہم میں جو ہے وہ یہ تکمیل پل کا نعرہ لگائیں گے؟ اور ایک اور دوست نے کہا کہ آپ چونکہ ذمہ دار آدمی ہیں، بڑے آدمی میں شمار ہوتے ہیں، آپ اس پل کے حوالے سے کیا رول پلے کریں گے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. قریش صاحب، جیسے میں نے پہلے وش کیا ہے کہ ہماری تو وش یہ ہے کہ سب لوگوں کی یہ ہماری یہ پرائرٹی ہے. یہ منگلہ برج، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم منسٹر آف کشمیر افیئر کو خود ملے، اس کو وہاں برج پہ لے کے گئے اور ہم نے کہا کہ آپ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کتنا اس کا کام کتنا رہتا ہے. یہی بات اس نے سامنے رکھ کے کہی تھی کہ میں اکتوبر میں گاڑی چلاؤں گا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک نہ گاڑی نہ سائیکل کچھ بھی نہیں اس پہ چلا. ہماری تو پرائرٹی پہلی ہے یہ، اور ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں جو ہم ان کو بھی ریلائز کراتے رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی پرائرٹی یہی ہے. اور باقی لوگوں سے بھی ہم توقع کریں گے. اور جس طرح پہلے آپ کے نالج میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ رقم آ چکی ہے، اب ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ یہ جو میگا پروجیکٹ ہے اور لوگوں کا جو دیرینہ مطالبہ ہے، اور گورنمنٹ پاکستان نے یہ پیکج دیا، ان کی کیا کاشوئی ہونی ہے سر اس سے. لیکن چلو بہرحال ایک مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو جائے، لوگ آپس میں مل جائیں، ورنہ آدھا گھنٹہ یا اس سے زائد سفر جو ہے وہ ایکسٹرا بے مقصد ہی لگ رہا ہے. یہ جیسے میں نے پہلے تارکین وطن کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس معاملے کو خود جو ہے ہینڈل کریں، اور چونکہ آپ متاثرین میں سے ہیں اور آپ اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور تھوڑا سا آپ ایکٹیو اگر ہوئے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا، چونکہ آپ جماعت کے اندر، آپ کی جماعت اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے. اچھا، میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ، میرے یہ عادت ہے کہ ہم اس طرح سامنے یا تشہیر کے اتنے عادی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے ہماری پرائرٹی ہوگا. ہم اس کے لیے پوری دل و جان سے کوشش کریں گے کہ یہ جس طرح یہ ہم نے پہلے آپ کے نالج میں آ چکا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بار میرپور کی طرف سے یہ جو گیا ہے معاملہ ہائی کورٹ کے اندر، اور کنٹمپٹ پیٹیشن موو ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارا رول ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور تارکین وطن جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم سے وہ توقع کریں، اور ان سے بھی ہم گزارش کریں گے جس کیپیسٹی میں وہ ہیں، وہ یہ جو لوگ ہمارے جاتے ہیں ہم ان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کھانے کھلاتے ہیں، ہمیں تحفے دیتے ہیں، ہمیں پیسے بھجواتے ہیں. اس مسئلے پہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. جب یہ لوگ جاتے ہیں نا وہاں ہماری شکل میں یا کسی بھی شکل میں جو اس قابل ہیں کہ جن کے سامنے یہ معاملات اٹھانے چاہیے، کھانے ضرور کھلائیں. یہ تو ہماری تربیت ہے کہ مہمان نوازی کی، یہ تو ہماری تربیت ہے کہ مہمان نوازی اور جو مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا. یہ تو آپ کو پتا ہمارے میرپور کا ایک کلچر ہے کہ جب ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو ہم پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کیا موجود ہے، جو بھی ہوتا ہے ہم دیتے ہیں. لیکن یہ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم جو میزبان ہے اس کا تو خیال کریں، جو مہمان آتے ہیں بیچارے ان کو بھی چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھے مہمان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو میزبان نہ بھی منہ سے بولے تو اس کے جو یہ ان کے پرسنل معاملات تو ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ذرا جس طرح کہتے ہیں نا قریش صاحب، یہ تو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم پہ مہمانداری.
یا ہماری تربیت. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ماں روئے نہ تو بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی. ماں دودھ نہیں دیتی. تو بالکل صحیح بات ہے. نہیں اسی کافی بنا جو ہے پر ابھی تو صاحب ابھی جو ہمارے بے شمار واٹس ایپ گروپ ہیں, ہمارے فورم بڑھ رہے ہیں, اور یہ سچی بات ہے کہ ہماری حکومتوں کو کچھ کرنا چاہیے. یہ لاوا بہت بڑا پک رہا ہے برطانیہ میں, اور یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ معاملات اب حل نہ ہوئے تو یہ اگر یہاں پر لوگوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہائی کمیشن کے باہر, تو پھر یہ ہماری حکومت کے لیے بھی ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا کہ تارکین وطن نے اپنے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ لے لیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ لوگ خود حل کریں, ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس معاملے کو ہینڈل کریں تو پھر یہ بدنامی ہوگی, کیونکہ یہاں پر تو انڈیا کا میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے, تو پھر وہاں پر جب ہائی لائٹ ہوا تو یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے. لوگ اس لیے خاموش ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کریں. آپ صحیح فرما رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اپنے طور بالکل کوشش کر رہے ہیں اور جو کریں گے. پہلے آپ نے بات کیا کہ ہم پاکستان کو جو ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, تکمیل پاکستان ہماری جد و جہد ہے, اور ہم پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں جو لوگ یہاں پر ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بین الاقوامی فورم پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. شعیب صاحب ایک بات آپ نے پہلے کی تھی کہ اگر ہماری حکومت بنی تو مجھے اس وقت میں چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے تو کلین سویپ کیا تھا, وفاق میں حکومت تھی, تو آپ نے یہ بات کیوں کیا کہ ہماری اگر حکومت بنی, کیونکہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے تو آپ بھی کلین سویپ کریں گے, فکر کیوں کرتے ہیں, کیا نہیں ایسا ہمیں ہوگا؟ کوئی فکر. لیکن قریش صاحب میں نے اس لیے یہ بات کی تھی, آپ بھائی ہیں میرے, میں نے اس لیے بات کی تھی, دیکھیں نا ابھی تو ہماری حکومت بنی نہیں ہے نا, اس کے لیے ایک پروسیس ہے, ہمیں الیکشن میں جانا ہوگا, الیکشن جیت کے ہم عوامی لوگ ہیں, الیکشن جیت کے انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بنے گی. یہ تو میں نے یہی کہنا تھا کہ بنے گی, ابھی تو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو پھر ہمارے یہ کام ہوں گے. تو ہمارا الیکشن پہ, جمہوریت پہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ. قریش صاحب ان لوگوں کسی بھی سیاسی پارٹی سے بلا امتیاز ہماری پارٹی کا جو منشور ہے, میری سب لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کرپشن ہو, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر تعمیر و ترقی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دل و جان سے لوگ ہمارے منشور کو, ہمارے پروگرام کو مانتے ہیں, اس لیے ہمیں ہی ووٹ دیں گے, ہماری گورنمنٹ بنے گی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. بس ایک آخری سوال چوائس. جی ویلکم سر. صاحب کہیں کوئی رابطہ ٹوٹ گیا میرے خیال میں. صاحب کوئی میرے خیال میں رابطہ ٹوٹ گیا ہمارا. صاحب صاحب آواز نہیں آئی. مجھے کوئی تو اس نے صحیح سنا رول
ہے تو اس سے لائیو میں کیا ادھر لائیو اچھا اچھا 2 منٹ تک کیسی تھا قریش صاحب کوئی آواز میں جی قریش صاحب کوئی آواز میں میرا پرابلم ہے ہیلو قریش صاحب میری آواز اب آ رہی ہے؟ اب آپ کی آواز آئی ہے کوئی خاصی بریک نہیں ہے اچھا چوہے صاحب آخری سوال یہ تھا کہ ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی قریش صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کوئی پرابلم ہو گئی تھی میری آواز میں آپ کا آواز ٹھیک آ رہا ہے میرے آواز میں کوئی پرابلم تھی چوہے صاحب یہ بتائیں کہ جو اوورسیز کو ووٹ کا حق کا معاملہ تھا کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آنے والے الیکشن ہیں کیا تارکین وطن کشمیری اس میں اپنا ووٹ کا کردار ادا کر سکیں گے اور ووٹ کاسٹ کر سکیں گے؟ قریش صاحب یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو تارکین وطن ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہمارے اسٹیٹ کا اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کی ایک سیٹ بلکہ ہمارا تو یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کی سیٹیں بھی بڑھانی چاہیے جیسے خواتین کی نشستوں کے لیے بھی ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ خواتین کی نشستیں بھی زیادہ ہونی چاہیے وہیں ہمارا یہ ہے کہ تارکین وطن کے لیے بھی آبادی کے لحاظ سے اس میں اضافہ کیا جائے اور ان کے ووٹ کے لیے ان کو ووٹ کا پورا حق ملنا چاہیے اور آج کے دور میں تو یہ ابھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ بایو میٹرک سسٹم ہے اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ تارکین وطن کو اپنے ووٹ کا پورا رائٹ ہو اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اپنی پسند کا جو نمائندہ اپنا چن سکیں چوہے صاحب آپ کی طرف سے آخری کوئی میسج کوئی تارکین وطن کے لیے کوئی آپ دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ قریش صاحب میں تارکین وطن جس میں ہماری آدھی فیملیز تو وہاں ہیں بھائیوں کی شکل میں بہنوں کی اور پیرنٹس کی شکل میں دوستوں کی شکل میں میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اچھا ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال رکھیں اور ملکی حالات سے جیسے آپ آلریڈی ان کانٹیکٹ رہتے ہیں بالکل ان کانٹیکٹ رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تھینک یو بہت شکریہ چوہے صاحب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ چک ریام برج سمیت ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے جب بھی ہم آپ کو آواز کریں گے آپ انشاءاللہ ہماری آواز بنیں گے میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ کو ایڈوانس عید مبارک بھی کہتا ہوں آپ سمیت اہل پاکستان اہل کشمیر اور برطانیہ میں سب لوگوں کو میری طرف سے اور چوہے مشتاق صاحب کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام